بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ پھر وہ اپنے لیے جو چیز چاہے دعا کرے۔ حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز کے بعد تحلیل کرتے اور کہتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے سب پر، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ نعمت، فضل اور بہترین ثنا اسی کے لیے ہے۔ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، ہم دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ پھر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد انہی کلمات کے ذریعے تحلیل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ہم نے عرض کیا، ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اے محمد، آپ کا رب کہتا ہے، کیا آپ کے لیے خوشی کی بات نہیں کہ جو کوئی آپ پر 1 بار درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور جو کوئی آپ پر 1 بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبر کے عذاب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں، قبر کا عذاب برحق ہے۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جس میں آپ نے قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا مانگتے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیاء والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں مسیح الدجال کے فتنہ سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ، میں تجھ سے گناہ اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو کہنے والے نے آپ سے کہا، آپ قرض سے اتنا زیادہ کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے سرگوشی کے باب میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، مومن قیامت کے دن اپنے مالک کے پاس لایا جائے گا، یہاں تک کہ مالک اپنا پردہ اس پر رکھ دے گا اور اس سے اقرار کروائے گا اس کے گناہوں کا، اور کہے گا، تو پہچانتا ہے اپنے گناہوں کو؟ وہ کہے گا، اے رب، میں پہچانتا ہوں۔ پروردگار فرمائے گا، تو میں نے چھپا دیا ان گناہوں کو تجھ پر دنیا میں، اور اب میں بخش دیتا ہوں ان کو آج کے دن تیرے لیے۔ پھر وہ نیکیوں کی کتاب دیا جائے گا، اور کافر اور منافقوں کے لیے تو مخلوقات کے سامنے منادی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ پر۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔